بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عائشہ رمضان، میرا تعلق شعبہ اسلامیہ سے ہے اور میری اسائنمنٹ کا عنوان ہے غسل فرضیت اور سنن۔ غسل کی تعریف۔ غسل ایک شرعی طریقے سے پورے جسم کو پاک پانی سے دھونے کا نام ہے تاکہ انسان جنابت، حیض یا نفاس جیسی ناپاک حالت سے پاک ہو کر عبادات کے قابل ہو جائے۔ غسل کے لغوی معنی ہے نہ بہانا یا صاف کرنا۔ لغت میں غسل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانی سے دھونا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اس کے اصطلاحی معنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مخصوص نیت کے ساتھ پورے جسم پر پانی بہانا تاکہ عبادات کے قابل ہو جائے۔ غسل کی فرضیت میں کیا آتا ہے، یعنی غسل کن کن موقع پر فرض ہوتا ہے، تو اس کا مکمل اور واضح جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں جنابت آتی ہے۔ جنابت ایک ایسی شرعی حالت ہے جس میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے مخصوص پانی کے اخراج یا ازدواجی تعلق کے بعد۔ اس کیفیت میں عبادات جیسے نماز اور قرآن چھونا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ طہارت حاصل نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب دونوں ختنوں کا ملاپ ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کسی کو احتلام ہو اور کپڑوں یا بدن پر منی کا اثر ہو تو اس پر غسل فرض ہے، چاہے اسے یاد ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ہر بالغ مسلمان پر یہ لازم ہے کہ ایسی حالت میں فوراً غسل کرے تاکہ عبادات میں شریک ہو سکے۔ طہارت نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اگر ان حالات میں غسل نہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت، مسجد میں داخلہ اور طواف کعبہ سب ممنوع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جنابت کی حالت میں غسل کرنا شرعی طور پر واجب اور ضروری ہے۔ پاک میں ارشاد ہے، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جنابت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ کے بعد ہے حیض۔ حیض ایک ایسی فطری اور شرعی حالت ہے جس میں عورت کے جسم سے مخصوص مادہ خارج ہوتا ہے جو قدرتی طور پر مقررہ دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس حالت میں عورت پر نماز، روزہ اور قرآن کو چھونا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ حیض کا وقت نہ ہو اور غسل کر کے طہارت حاصل نہ کی جائے۔ حیض کے ایام کے ختم ہونے پر عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً غسل کرے اور اپنی عبادات کا آغاز کرے۔ اگر عورت کو شک ہو کہ حیض ختم ہوا ہے یا نہیں تو جب صفائی ظاہر ہو جائے تب غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر اس کی کوئی عبادات قبول نہیں ہوگی، اس لیے حیض کے بعد غسل کو ڈالنا یا دیر کرنا گناہ شمار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض ختم ہو جائے تو نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نفاس۔ نفاس وہ مخصوص مدت ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد ملتی ہے، جس کے دوران اس کے جسم سے کچھ مخصوص مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس مدت میں عورت پر نماز، روزہ اور دیگر عبادات معطل رہتی ہے۔ نفاس ختم ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے تاکہ وہ عبادات دوبارہ انجام دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی خواتین کو بھی یہ سکھایا کہ جیسے ہی وہ پاک ہو جائیں فوراً غسل کریں اور نماز شروع کریں۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد غسل کے بغیر اگر عورت روزہ رکھ لے یا نماز ادا کرے تو وہ درست نہیں ہوگی۔ اس لیے فرض ہے کہ نفاس ختم ہونے پر سب سے پہلا کام غسل ہو تاکہ طہارت مکمل ہو جائے اور عبادات جائز ہوں۔ اجماع امت اور حدیث سے ثابت ہے کہ جیسے حیض کے بعد غسل فرض ہوتا ہے ویسے ہی نفاس کے بعد بھی غسل فرض ہے۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفاس والی عورت 40 دن تک نماز نہ پڑھے، پھر غسل کرے اور نماز شروع کرے۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اختلافی لیکن اکثر علماء کے نزدیک مستحب فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل ایک شرعی عمل ہے جسے بعض علماء فرض اور بعض مستحب سمجھتے ہیں۔ یہ غسل نئے مسلمان کو روحانی پاکیزگی عطا کرنے اور گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کی عبادات اور شرعی فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث، حضرت قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ جب میں اسلام لایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا۔ یہ غسل شرعی طہارت کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمام سابقہ نجاستوں سے پاک ہو جائے اور عبادات کا آغاز کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کا حکم دیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اب نئی زندگی، طہارت اور روحانی صفائی کے ساتھ دینی فرائض ادا کرے۔ بعض علماء کے نزدیک اگر کافر جنابت کی حالت میں مسلمان ہو تو غسل یقیناً فرض ہے، اور اگر ایسی حالت نہ ہو تب بھی احتیاطاً غسل کرنا بہتر اور اکثر فقہا کے یہاں واجب ہے۔ یہ غسل روحانی پاکیزگی کا آغاز ہے اور ایمان کی علامت بھی، کیونکہ اب وہ بندہ اللہ کے دین میں داخل ہو چکا ہے۔ غسل کے بغیر وہ نماز، قرآن یا دیگر اعمال عبادات کی دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔
اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا قدم شرعی غسل ہے، اس کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے بعد میت کو غسل دینا۔ میت کو غسل دینا بھی فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو باقی سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو پاک کرنا اور اسے غسل دینا زندہ مسلمانوں پر شرعی فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت شدہ مسلمان کو غسل دو، اسے کفن دو اور اس پر نماز جنازہ ادا کرو۔ غسل مردے کی آخری طہارت ہے جو دنیا سے جانے سے پہلے اس پر لازم ہے۔ اگر کوئی میت بغیر غسل دفن ہو جائے تو تمام اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ غسل کے کچھ مخصوص آداب، ترتیب اور شرائط ہیں، جیسے کہ 3 بار یا طاق پر غسل دینا، پہلے نجاست کو دور کرنا، پھر مکمل بدن پر بہانا۔ عورت کو عورت اور مرد کو مرد غسل دے گا، اور محرم رشتہ دار اگر موجود ہو تو انہیں ترجیح دی جائے گی۔ یہ فرض کفایہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس کے ذریعے ہم مرنے والے کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ غسل کے سنن طریقے۔ سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا۔ نیت غسل کی سب سے پہلی سنت ہے اور عبادات کی روح ہے۔ غسل کرتے وقت دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا اور شرعی طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہ ہو اور صرف جسم پر پانی بہا لیا جائے تو وہ غسل عبادات شمار نہیں ہوتا۔ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں مگر بہتر ہے تاکہ دل کا ارادہ واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کا درآمدار نیتوں پر ہے، جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جنابت، حیض یا نفاس کے بعد غسل کی نیت مخصوص ہونی چاہیے کہ میں ان حالتوں سے پاکی کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ بغیر نیت کے صرف جسمانی صفائی حاصل ہوتی ہے، شرعی طہارت نہیں۔ نیت دل کی کیفیت ہے جس میں اخلاص اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ نیت سے عمل عبادت بنتا ہے اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ غسل میں نیت کے بغیر نماز، قرآن یا طواف جیسی عبادات جائز نہیں ہوتی، لہٰذا غسل سے پہلے نیت کو پختہ کرنا ضروری ہے تاکہ عمل معتبر ہو۔ بات ہے بسم اللہ پڑھنا۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور برکت و طہارت کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ غسل جنابت کی حالت میں اللہ کا نام زبان سے لینا فقہی طور پر مکروہ نہیں، تاہم احتیاط اور ادب کے طور پر آہستہ یا دل میں پڑھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ ہر نیک کام کی ابتدا میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ شیطان دور رہے اور عمل میں روحانیت پیدا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ پڑھنے سے غسل عبادت بنتا ہے، نہ کہ صرف جسمانی صفائی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پاکیزگی کا آغاز ہے اور طہارت میں نورانیت داخل کرتا ہے۔ شیطانی وسوسے بھی دور ہوتے ہیں اور انسان کی نیت مزید مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو یاد آنے پر دل میں دہرا لینا بھی کافی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک غسل میں بسم اللہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ ہاتھ دھونا۔ غسل کی ابتدا میں دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھونا سنت ہے۔ ہاتھ چونکہ صفائی کے تمام اعمال کا ذریعہ ہے، اس لیے ان کا صاف ہونا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاتھوں سے انسان اپنے جسم کو دھوتا ہے، اس لیے انہیں پہلے پاک کرنا شرعی ترتیب میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ آپ ہاتھ دھو کر غسل کا آغاز فرماتے۔ ہاتھ دھونے سے نجاست یا میل اگر لگی ہو تو پہلے ہی دور ہو جاتی ہے تاکہ وہ بدن کے باقی حصوں پر نہ لگے۔ یہ صفائی کی سنت کے ساتھ ساتھ ایک عملی حکمت بھی ہے۔ ہاتھ دھونا جسمانی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور پر اگر نجاست کسی جگہ پر لگی ہو وہ اس کے بعد بھی باقی اعضاء کو دھونا مؤثر بنتا ہے، اس لیے سنت اہم ہے اور ضروری عمل ہے۔ نجاست کو دھونا۔ اگر بدن کے کسی حصے پر ظاہری نجاست لگی ہو جیسے منی، حیض یا نفاس کا خون تو غسل سے پہلے اسے دھونا سنت بلکہ بعض اوقات واجب ہے۔ یہ عمل پاکیزگی کے اسباق میں آتا ہے جس کا مقصد مکمل طہارت حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ غسل سے پہلے شرمگاہ اور جہاں ناپاکی ہو وہاں پانی بہاتے تھے۔ نجاست کو دھونا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ غسل کے دوران باقی بدن پر وہ نہ پھیلے۔ اگر نجاست کے ساتھ پورے جسم پر پانی بہایا جائے تو بدن پاک نہیں ہوگا۔ اس عمل میں مکمل صفائی، ترتیب، ادب اور نظافت شامل ہیں۔ فقہا کرام نے اس کی تاکید کی ہے کہ نجاست کو صاف کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اگر نجاست نہ ہو تب بھی شرمگاہ کو دھونا مستحب ہے کیونکہ یہ سنت ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا۔ غسل کے دوران وضو کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت وضو فرمایا اور اسے اپنی سنت بنایا۔ غسل سے پہلے وضو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو وضو سے دھوئے جاتے ہیں پہلے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف سنت ہے بلکہ طہارت میں ترتیب اور روحانیت بھی پیدا کرتا ہے۔ وضو سے غسل عبادات کا درجہ حاصل ہوتا ہے، صرف عام نہانے کی شکل میں رہ جاتا ہے۔ اگر غسل کے دوران وضو کیا جائے تو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ پاؤں کو آخر میں دھویا جائے اگر زمین پر پانی جمع ہو رہا ہو۔ وضو سے دل و دماغ میں یکسوئی آتی ہے اور غسل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا۔ غسل کی سنت یہ ہے کہ 3 بار پورے جسم پر پانی بہایا جائے، پہلے سر پر، پھر دائیں جانب، پھر بائیں طرف
پانی بہانا افضل ہے۔ پانی اسی انداز میں بہانا چاہیے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی بال برابر خشک رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن کا ہر حصہ اچھی طرح دھونا چاہیے۔ یہ سنت نہ صرف جسمانی طہارت کا ذریعہ ہے بلکہ شرعی طہارت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ پانی بہانے میں ترتیب اور سکون کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ جسم کا ہر حصہ صاف ہو۔ جسم کے ایسے حصے جہاں پانی پہنچنے میں دقت ہو جیسے بغلیں، ناف، انگلیوں کے درمیان، وہاں خاص توجہ دی جائے۔ جسم کو ملنا دھونا، جسم کو ہاتھ یا کپڑے سے ملنا سنت ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ غسل کے دوران بدن کو ہاتھوں سے ملتے تھے۔ پر ایسے حصے جیسے پیٹھ، بغل، کان کے پیچھے اور انگلیوں کے درمیان، وہاں ہاتھ لگا کر دھونا سنت عمل ہے۔ بعض اوقات صرف پانی ڈالنے سے کچھ جگہ تر نہیں ہوتی، اس لیے ہاتھ سے ملنے کا عمل ضروری ہے۔ اگر کپڑے کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ یہ عمل نہ صرف صفائی کو مکمل کرتا ہے بلکہ غسل کو سنت کے مطابق بناتا ہے۔ یہ سنت ہمیں نظافت اور باریکی میں طہارت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ترتیب کا لحاظ رکھنا، غسل میں سنت ترتیب کا لحاظ رکھنا، پہلے نجاست دور کرنا، پھر وضو، پھر مکمل جسم پر پانی بہانا۔ اگرچہ ترتیب فرض نہیں لیکن سنت کے مطابق ترتیب سے غسل پر عمل کرنا باعث برکت اور مکمل طہارت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ترتیب سے غسل فرماتے تھے، اس لیے فقہا نے اسے سنت قرار دیا۔ اسے غسل کرنے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر فرض و سنت ادا ہو چکی ہے۔ ترتیب انسان کو منظم بناتی ہے اور عبادات میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی ترتیب بھول جائے تو غسل تو ہو جائے گا مگر سنت کا ثواب کم ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ غسل کو مکمل سنت طریقے سے ترتیب وار ادا کیا جائے۔ دین اسلام طہارت و پاکیزگی کو نہایت اہمیت دیتا ہے اور غسل کو جسمانی اور روحانی صفائی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ غسل نہ صرف بعض موقع پر فرض ہوتا ہے بلکہ اس کے سنن طریقے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پاکیزگی سکھاتے ہیں۔ فرض غسل کے ارکان کی ادائیگی ایمان کا تقاضا ہے جبکہ سنت طریقوں کی پابندی سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کو صرف ایک جسمانی عمل نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک روحانی تطہیر کا ذریعہ بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔